فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے۔ نبوت ملنے سے پہلے آقا جی کا دنیا میں دل نہیں لگ رہا۔ آپ کچھ کھانے پینے کا سامان لے کر مکہ سے 3 میل دور پہاڑی کے اوپر غار حرا میں آپ چلے جاتے، وہاں اللہ کی یاد میں بیٹھے رہتے۔ جب وہ کھانے پینے کا سامان ختم ہوتا تو پھر آتے، آ کر اور سامان لے کر چلے جاتے۔ آپ خود بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری شریف کی پہلی جلد کی 3 حدیث، آپ نیٹ سے ریسرچ کریں، آپ کے سامنے حدیث آ جائے گی۔ کیف بدأ الوحی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی آنا کیسے شروع ہوئی؟ آپ فرماتے ہیں، میں اس غار میں تھا، جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں اس غار میں داخل ہوئے۔ شاید آپ بھائیوں میں سے کسی نے وہ غار دیکھی ہو، مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے وہاں جانے کا۔ تو جبرائیل علیہ السلام آ کر مجھے کہنے لگے اقرا، پڑھیے۔ میں نے کہا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، مجھے پڑھنا آتا ہی نہیں، دنیا میں آپ کا کوئی استاد ہی نہیں تھا۔ انہوں نے پھر کہا اقرا، پڑھیے۔ میں نے پھر کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، مجھے نہیں پڑھنا آتا۔ فاخذنی فغطانی، انہوں نے مجھے پکڑا اور پکڑ کر مجھے اس قدر دبایا کہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ میری جان نکل جائے گی، اور ساتھ ہی کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ الفاظ آقا جی کے سینہ اطہر میں محفوظ ہو گئے، جبرائیل علیہ السلام غائب ہو گئے۔ آپ گھر تشریف لائے تو آپ کو بخار ہو گیا، جسم کانپ رہا ہے۔ آپ نے آتے ہی کہا زملونی زملونی، میرے اوپر کپڑا اوڑھ دو۔ امی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے اوپر کپڑا اوڑھ دیا۔ کچھ گھبراہٹ دور ہوئی تو امی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگیں آقا جی کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا خشیت علی نفسی، مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ میری جان نکل جائے گی۔ اس موقع پر امی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو الفاظ کہے وہ آج بھی صحیح بخاری شریف میں موجود ہیں۔ ایک ایک لفظ پوری امت کے لیے روشنی کا مینار ہے۔ میرے بھائیوں، جو عورتیں اپنے خاوندوں کی خیر خواہ ہوتی ہیں، ہمدرد ہوتی ہیں، وہ کبھی ان کی کنڈ نہیں لگنے دیتی، ان کو حوصلہ دیتی ہیں، ہمت دیتی ہیں، کھڑا کرتی ہیں، پریشان نہیں ہونے دیتی۔ امی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی آقا جی انک لا تصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتکرم الضیف وتصدق الحدیث وتعین علی نوائب الحق واللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔ آقا جی آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ تو روٹھے ہوں کو منانے والے ہیں، آپ تو مسکراہٹیں بکھیرنے والے ہیں، آپ تو رشتہ داریوں کو جوڑنے والے ہیں، آپ تو جھگڑنے والوں کی صلح کروانے والے ہیں، آپ تو جو کما نہ سکے اس کو کما کر دینے والے ہیں، آپ تو دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ تو مہمان نوازیاں کرنے والے ہیں، آپ تو سچ بولنے والے ہیں، آپ تو حق کا ساتھ دینے والے ہیں۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ آقا جی کی سیرت مبارکہ ہے جو ان الفاظوں کے اندر آپ کی پوری زندگی کو بیان کر دیا، بتا دیا امت کو یہ آقا جی کی زندگی ہے اور ان کی ریس کرنی ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان ہے، آپ کی سیرت کیا ہے؟ روٹھنا نہیں، منانا ہے۔ ماتھے کے اوپر تیوڑی نہیں، ہونٹوں پہ مسکراہٹ بکھیرنی ہے۔ جو تمہیں ملتا نہیں اس کو خود ملنا ہے،
دلوں سے کینے کو، بغض کو، عداوت کو، دشمنی کو، ناراضگی کو نکال کر اتفاق و اتحاد، پیار و محبت پیدا کرنی۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، کسی سے ناراض نہیں ہونا، سب ناراضگیاں ختم اللہ کی رضا کے لیے۔ بے شک دوسرے کی بھی غلطی ہے، پھر بھی جا کر اس سے معافی مانگ کر اللہ سے جنت کا سودا کر لو۔ فرمایا جو دو مسلمان آپس میں ناراض ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ہر عمل کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ جب تک آپس میں وہ صلح نہیں کریں گے کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ اگر اس حال میں موت آ گئی تو جنت میں نہیں جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، کسی رشتہ دار سے، محلے دار سے، جماعتی سے، دوست سے، ساتھی سے، کسی سے ناراضگی نہیں رکھنی۔ پہل کرو، شیطان کی کمر توڑ دو، سلام لینے میں پہل کر کے سینے سے لگاؤ بھائی کو۔ اللہ کے سونے پیغمبر تو پتھر مارنے والوں کو بھی سینے سے لگاتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، ناراضگیاں نہیں رکھنی۔ آپ کما کر دینے والے، دل میں یہ چاہت ہو میں کسی کو کھلا دوں، کوئی میرا کھا جائے، میں کسی کے کام آ جاؤں۔ میرے بھائیوں، صحابہ کھانا سامنے رکھ کر کسی کو تلاش کرنا شروع کر دیتے، کوئی میرے ساتھ بیٹھ کر کھا لے، میرے ساتھ بیٹھ کر کھا لے گا تو اس کے اندر تو اس کا مقدر جائے گا، میرا مقدر تو وہ لے کے نہیں جائے گا، لیکن جو ہے اس کے اندر جو چلا گیا وہ میرے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جائے۔ دل میں یہ چاہت ہو میں کسی کو کھلا دوں، بس میرا کوئی کھا جائے یار۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اتنی پیاری جنت بنائی ہے، اللہ کی قسم اتنی پیاری جنت بنائی ہے، سونے اور چاندی کی اینٹیں لگا کر اور کستوری کا گارا لگا کر 1.25 لاکھ روپے کی ایک تولہ، خاص قسم کا ہرن جو جنگل میں رہتا ہے اس کی ناف سے نکلتی ہے، جو 1.25 لاکھ کی تولہ ملتی ہے نا، وہ آپ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو خالص مل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے جو محل بنائے ہیں وہاں کستوری کا گارا استعمال کیا۔ اللہ اکبر۔ جنت کی مٹی زعفران کی، سنگریزے لولو مرجان کے، تخت لگے ہوئے، مسیریاں سجی ہوئی۔ اللہ کی قسم سب سے آخری جنتی کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی۔ اللہ نے آپ کے لیے بہت بڑی بڑی جنتیں تیار کر کے رکھی۔ یا اللہ اس کا ریٹ کیا رکھا ہے، میں خریدنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ مجھے راضی کرنے کے لیے آدھی کھجور دے کر کے جہنم سے آزادی اور جنت کی الاٹمنٹ حاصل کر۔ اللہ اکبر، یہ ریٹ ہے۔ میرے بھائیوں، دل میں یہ چاہ تو میں کسی کو کھلا دوں۔ یہ بزرگ ہیں نا، کبھی ان کو پکڑ کے لے جایا کرو۔ آج کس چیز کو آپ کا دل چاہتا ہے؟ کبھی ان کو آئس کریم کھلا دی، کبھی ان کو کھیر بنا کے کھلا دی۔ اللہ کی قسم ان کی منہ سے جو دعائیں نکلتی ہیں نا، ڈائریکٹ سارے آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش معلیٰ پہ پہنچتی، عرش معلیٰ پہ پہنچتی۔ ان کو راضی کر لو۔ رضا اللہ فی رضا الوالدین، فرمایا والدین کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے۔ جس نے ان بزرگوں کو خوش کر لیا اس پہ اللہ خوش ہو گئے، اس پہ اللہ راضی ہو گئے۔ یہ جنت کے ٹکٹ ہیں، اللہ کی قسم ان کو راضی کر لو۔ آپ تو دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ آپ میرے بھائیوں، ہمارے پاس تو وقت نہیں نہ ہوتا۔ آقا جی فرماتے ہیں، شاید یہ حدیث آپ نے پہلے نہ سنی ہو۔ آقا جی فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو کسی کے ساتھ اس کے کسی کام کے لیے ایک دفعہ اس کے ساتھ چلا گیا، ایک دفعہ چلا گیا، آقا جی فرماتے ہیں رمضان المبارک میں مسجد نبوی میں پورے مہینے کا اعتکاف کرنے سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ لوگوں کے ساتھ جایا کرو یار، ان کے کام کیا کرو، ان کے کام آیا کرو۔ اللہ، ہم اپنے کام نکلوانے کے لیے سفارشتیں ڈھونڈتے ہیں، رشوتیں دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا پاپڑ بیلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو کسی کے کام میں لگ جا، تیرے کام میں کر دوں گا، تیرے کام میں کر دوں گا۔ اللہ سے دعا قبول کروانی ہونا بڑا آسان طریقہ ہے، بڑا آسان طریقہ۔ فرمایا جو بندہ کسی کے لیے دعا کرنا شروع کر دے، بزرگوں آپ کا نام کیا ہے؟ نثار احمد۔ آپ اکیلے بیٹھ جائیں، کوئی بھی بھائی، یا اللہ نثار احمد کو صحت عطا فرما، یا اللہ اس کے مال و دولت میں برکت کر دے، یا اللہ اس کی پریشانیاں دور کر دے، دعا کرنا شروع کر دیں۔ اللہ کے سونے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ کھڑا کر دیتا ہے قریب، وہ فرشتہ اس کے لیے دعائیں کرتا ہے، یا اللہ جو نثار احمد کے لیے دعا کر رہا ہے، یا اللہ اس کو برکتیں دے دے، اس کو صحت دے دے، اس کے گھر کے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرما دے، یا اللہ اس کی پریشانیاں دور فرما دے۔ پتہ نہیں میری قبول ہونی کہ نہیں ہونی، جو فرشتہ اللہ نے خود قائم کیا اللہ اس کی پوری کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اللہ سے اس طرح دعائیں پوری کرواؤ۔ اکیلے بیٹھ جاؤ، کسی بھائی کے بارے میں، کسی رشتہ دار کے بارے میں، اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دو۔
اللہ اکبر، آقا جی آپ تو مہمان نوازیاں کرنے والے، مہمان آ جائے اللہ کی قسم کبھی نہ گھبرایا کرو، کبھی پریشان نہ ہوا کرو، خوش ہو جایا کرو مہمان آئے، یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی۔ مسجد میں مہمان آ گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے 9 گھر تھے مسجد کے ساتھ ساتھ، 9 گھر، 9 گھروں کے اندر پہلے آپ نے پیغام بھیجا، 9 گھروں سے واپس پیغام آیا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ یہ کس کے گھر ہیں؟ دونوں جہانوں کے بادشاہ کی، اشارہ کرے پوری دنیا سونے کی بن جائے۔ لیکن کیا اللہ سے کہا، اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی زمرۃ المساکین، یا اللہ مسکین ہونے کی حالت میں زندہ رکھنا، مسکین ہونے کی حالت میں موت دے دینا، کل یا اللہ مجھے مسکینوں کے ساتھ کھڑا کر دینا۔ اس کو پسند فرمایا آقا جی نے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، یہ بھائی کا نام بھی ابو طلحہ ہے اس لیے مجھے یاد آ گیا، تو وہ کہنے لگے جی یہ مہمان مجھے دے دو، میں لے کر جاتا ہوں۔ مہمان کو لے کر گھر چلے گئے تو گھر والی سے پوچھا سائیڈ پہ کر کے کہ کچھ کھانے کے لیے ہے؟ اچھا جی ساڈی ہوندی تو پھر کی کہندی، یہ تینوں یہ نہیں سی پتا بھی گھر ہے کچھ کہ نہیں ہے تو پھر انہوں نال کیوں رہندا، تینوں نہیں پتا گھر کھان نہیں کچھ نہیں، تو مہمان کھچی لے آنڈیا۔ اس نے کہا آپ پریشان نہ ہوں، ایک بندے کا کھانا ہے، بچوں کو میں بہلا کے سلا دیتی ہوں اور آپ مہمان کے ساتھ بیٹھ جائیں، جب آپ کھانا شروع کریں گے نا تو میں دیا بجھا دوں گی، آپ منہ جو ہے نا خالی پچاکے مارتے رہیں، مہمان سیر ہو کے کھا جائے گا، ہمارے اوپر اللہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، انہوں نے ایسا ہی کیا، مہمان کے ساتھ بیٹھ گئے اور انہوں نے دیا بجھا دیا۔ اب وہ خالی ابو طلحہ منہ ہلا رہے ہیں، مہمان سمجھ رہا ہے کھا رہے ہیں، اللہ عرش پہ بیٹھا دیکھ کر کے مسکرا رہا ہے۔ اللہ اکبر، یار اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، مسکرا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو جناب وہ سیر ہو کر مہمان کھا گیا۔ صبح اللہ کے سونے پیغمبر کے دربار میں گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہے اور کہتے ہیں ابو طلحہ رات جو تم نے کیا نا، اللہ عرش پہ بیٹھا تمہیں دیکھ کر مسکرا رہا تھا، اللہ نے میرے اوپر قرآن بنا کر بیچا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ میرے بندے جو خود فاقہ کر کے دوسروں کو اپنے پہ ترجیح دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دوسروں کو ترجیح دینی، مہمانوں کی مہمان نوازی، ہمسایوں کو دیکھنا ہے، دوست و احباب کو دیکھنا ہے، کون ہے جو سحری کھا کر نہیں سو رہا، کون ہے جو افطاری نہیں صحیح طور پہ کر رہا، میں اپنی افطاری میں سے کچھ اس کو بھیج دوں۔ میرے بھائیوں، اس طرح ہم نے دوسروں کی خیر خواہی کرنی ہے۔ آقا جی آپ تو سچ بولنے والے ہیں، کیا فرمایا، علیکم بالصدق ان الصدق یہدی الی البر، تمہارے اوپر سچ بولنا فرض ہے، یہ سچائی تم سے نیکیاں کرائے گی، نیکیاں تمہیں جنت میں لے جائیں گی، اور تم سچ بولتے رہو گے، کل قیامت کو اللہ تمہیں صدیقین کے ساتھ کھڑا کر دے۔ ایاکم والکذب ان الکذب یہدی الی الفجور ان الفجور یہدی الی النار، جھوٹ بولنا تم پر حرام ہے، یہ جھوٹ تم سے برائیاں کروائے گا، برائیاں تمہیں جہنم میں لے جائیں گی، تم جھوٹ بولتے رہو گے، تم اللہ کے ہاں جا کر جھوٹوں کے ساتھ تمہیں کھڑا کر دیا جائے گا۔ میرے بھائیو ہمیشہ سچ بولنا۔ ہم جھوٹ پتہ کس لیے بولتے ہیں؟ میں نے سچ بولا میرا کیس خراب ہو جائے گا، میں نے سچ بولا مجھے صحیح پرافٹ نہیں ملے گا، میں نے سچ بولا میرا سودا فروخت نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، او ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ یہ روزے بھی اس لیے ہیں تاکہ ہمارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ اللہ سے ڈر جاؤ، وقولوا قولا سدیدا، سیدھی سچی صاف بات کرو، یا اللہ کام خراب ہو جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں یصلح لکم اعمالکم، تیرے کام میں بناؤں گا، تیرے کام میں بناؤں گا۔ جس کا اللہ بنائے کوئی بگاڑ سکتا ہے؟ اور صرف کام ہی نہیں بناؤں گا، یغفر لکم ذنوبکم، اس سچائی کی برکت سے تیرے گناہ بھی معاف کر دوں گا، تیرے گناہ بھی معاف کر دوں گا۔ آقا جی آپ تو حق کا ساتھ دینے والے ہیں، ہمیشہ میرے بھائیو حق کا ساتھ دینا ہے، سچ کا ساتھ دینا ہے۔ میری برادری، میری پارٹی، میرا رشتہ دار، میرا فلاں، یہ نہیں، اگر جھوٹا ہے تو سچی گواہی دینی ہے اور حق کا ساتھ دینا ہے، حق کا ساتھ۔ کونوا مع الصادقین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ الذین آمنوا باللہ ورسولہ، وہ لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، ویجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، بانفسہم واموالہم، اپنے مالوں سے بھی اپنے جانوں سے بھی، اولئک ھم الصادقون، اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ سچے ہیں۔ وکونوا مع الصادقین، تم بھی سچوں کا ساتھ دو، تم بھی سچوں کا ساتھ دو۔ تو میرے محترم پیارے بھائیوں،
اللہ کی قسم اٹھا کر کہا کہ آپ کو اللہ کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا. جو میرا بھائی اللہ کے سونے پیغمبر کی یہ پیاری پیاری سیرت اپنا لے گا, اللہ کی قسم اللہ دنیا میں اس کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا, کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا. آپ کو لے کر نا اپنے چچا زاد بھائی ورکا بن نوفل کے پاس لے گئے. سنو نا یہ آپ کا بھتیجا کیا کہتا ہے. آپ نے واقعہ بیان کیا تو وہ کہنے لگا عیسائیوں کا سب سے بڑا پادری ھذا ناموس الذی نزل علی موسیٰ, یہ تو وہ فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ عیسیٰ علیہ السلام پہ وحی لے کر آیات کرتا تھا. آپ کے پاس آ گیا, کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں, میرے قبا میں مضبوطی رہے, لوگ یہاں سے نکالیں گے تمہیں, میں آپ کی مدد کر سکوں. مجھے نکالیں گے, میں نے تو آج تک کسی کا کچھ نہیں بگاڑا. کہا جو دعوت آپ پیش کرنے والے ہیں نا, جس نے بھی یہ دعوت پیش کی پھر لوگوں نے مخالفت کی. آقا جی گھر تشریف لے آئے, دل میں یہ چاہت تھی کہ وہ میرے پاس دوبارہ پھر آئے, فرشتہ آتا ہی نہیں ہے. ایک دن پریشانی کے عالم میں باہر گئے, پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے, اپنے آپ کو نیچے گرانے لگے. بات ٹھہریے, ایسا نہیں کرنا, میں جبرائیل ہوں, تو آپ اللہ کے پیغمبر ہیں. آپ نے دیکھا جبرائیل السلام اصل شکل میں کھڑے تھے, 600 پر اور زمین و آسمان کا سارا خلا ان کے جسم سے بھرا ہوا ہے. پیچھے سے بندہ آیا, کہا جی آپ کا گھر انتظار ہو رہا ہے. آپ گھر آئے, پھر آپ کا جسم کانپ رہا ہے. کہا زمِّلونی, کپڑا اوڑھ دو. کپڑا اوڑھ دیا. اللہ تعالیٰ نے پھر دوسری وحی نازل کی. فرشتہ آ گیا جبرائیل السلام, آ کر کہنے لگے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر. اے کملی اوڑھ کر لیٹنے والے اللہ کے سونے پیغمبر, یہ لیٹنے کا وقت ختم ہو گیا. قوم, کھڑے ہو جائیے. آپ نے پیچھے کی چادر, کھڑے ہو گئے. کیا کرنا ہے؟ کبر, اللہ کی بڑائی بیان کرو, اللہ کی کبریائی بیان کرو, اللہ کی الوہیت بیان کرو, اللہ کی ربوبیت بیان کرو. بتا دو کائنات کے لوگوں کو اللہ خالق ہے, اللہ مالک ہے, اللہ رازق ہے, اللہ مشکل کشا ہے, اللہ حاجت روا ہے, اللہ بگڑی بنانے والا, اللہ ڈوبی تارنے والا, اللہ داتا ہے, دستگیر ہے, فیض عالم ہے, مختار کل ہے, غریب نواز ہے. اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین, مخلوق میں سے کسی سے کچھ نہ ہونے کا یقین. یہ عقیدہ توحید لوگوں کے اندر راسخ کر دیجئے. یہی دعوت سارے پیغمبروں کی ہے. آپ کو کہا کھڑے ہو جائیے اور دیجئے اللہ کے توحید کی دعوت. فانذر, جو نہیں مانتا اس کو ڈرا دیجئے اس کے انجام سے. من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا, اگر تو عقیدہ توحید کو, اللہ کی نصیحت کو نہیں مانے گا, تیری معیشت کو تنگ کر کے رکھ دوں گا. لاکھوں آ جائیں, کروڑوں آ جائیں, اربوں آ جائیں, خربوں آ جائیں, جو مرضی ہو جائے, سکون کی نیند نہیں آئے گی. آپ نے اربوں خربوں والے دیکھ لیے ہیں میرے بھائیوں, وہ کس طرح ذلیل ہوتے ہوئے آپ نے دیکھے, اور سکون کی نیند نہیں. سکون کی نیند اللہ کے دین میں, عقیدہ توحید میں, پیغمبر کی سچی محبت میں. میرے بھائیوں, فرمایا جو نہیں مانے گا اس کی جان ایسے نکلے گی جس طرح ململ کے دوپٹے کو جھاڑی پہ ڈال کر کھینچا جاتا ہے, اس کے ریشے ریشے ہو جاتے ہیں. قبر میں داخل کیا جائے گا, قبر پیچھے ہٹ کے ٹکرائے گی, ریزہ ریزہ کر کے رکھ دے گی. جہنم کا اوڑھنا, جہنم کا بچھونا, جہنم کی طرف سے ونڈو کھول دی جائے گی. کھچر سے بڑے بڑے بچھو اور سانپ ڈسیں گے, اتنے زہریلے. ایک سانپ اگر منہ باہر نکال کر قبر سے پھونک مار دے, اللہ کی قسم پوری دنیا میں ہریالی نظر نہ آئے, سب جل کر کے راکھ ہو جائیں. اتنے زہریلے سانپ ڈسیں گے. قیامت تک یہ حشر, قیامت کا دن ہوگا. نکالا جائے گا قبر سے, پسینے کے اندر ڈبکیاں کھا رہا ہوگا, سوچ رہا ہوگا ماغنا انی مالیا, میرے مال نے کچھ فائدہ نہ دیا. جو دھوکے سے, فراڈ سے, رشتے لے کے, بہنوں اور بھائیوں کا حق دبا کے, اور جناب میں نے مال کٹھا کیا تھا, آج کچھ نہ فائدہ کیا. حلق عنی سلطانیہ, جو میری سرداریاں, میری چدراہٹیں, میری نظامتیں, میری چیئرمینیاں, میری حکمرانیاں ضائع ہو گئیں, یہ سوچ رہا ہوگا. آواز ہے یہ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسلۃ 70 ذراعا فاسلکوا, اس کو پکڑ لو, جکڑ لو اور 70 ہاتھ لمبی زنجیروں میں پرو لو, گھسیٹ کر جہنم کے درمیان میں لے جاؤ. یہ وہ بات وقت ہے جو اللہ کی توحید کو اور میرے پیغمبر کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کے سونے پیغمبر کو ڈیوٹی مل گئی, یا اللہ کیسے کروں؟ وانذر عشیرتک الاقربین, اپنے گھر سے شروع کر دو. ساری برادری کی دعوت کی, کھانے پہ آ گئے, سب نے کھانا کھایا. کھانے کھانے کے بعد آپ نے پوچھا بھی میں نے تمہارے اندر 40 سال کا عرصہ گزارا ہے, بتاؤ مجھے کیسا پایا ہے؟ جی آپ کو صادق اور امین, آپ تو ہمارے سب سے اعلیٰ ہیں, آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. کہا جو آج میں تمہیں کہنے والا ہوں یہ بھی سچی بات ہے. جی فرمائیے. قولوا لا الہ الا اللہ, یہ بات کہہ دو کہ اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں. بس اتنی بات کہنی تھی. اپنے بیگانے ہو گئے, کوئی سیٹیاں بجا رہا ہے, کوئی تالیاں بجا رہا ہے, کوئی کہتا پاگل ہو گیا, کوئی کہتا دیوانہ ہو گیا, کوئی کہتا ہے اس کو کوئی جن چمڑ گیا, کوئی کہتا ہے کہ یہ اس کو کیا ہو گیا. ابو جہل نے کہا چلو یار سارے ٹھیک ہو جائے گا.
چلو وہ تو چلے گئے، لیکن آپ کو جو حکم مل گیا، آپ مکے کے بازاروں میں، طیف کی بستی میں، کوہ صفا پہ چڑھ کر مسلسل یہ دعوت دے رہے ہیں، آپ کا سکا چاچا پیچھے پیچھے کہتا ہے یہ جھوٹا ہے، نعوذ باللہ، یہ کذاب ہے، یہ ساحر ہے، یہ جادوگر ہے، اس کی بات نہیں ماننی۔ لوگ کھڑے ہو کر سوچتے ہیں یہ آگے جانے والی شخصیت کتنی پیاری ہے، ان کی آواز میں، ان کی بات میں کتنی حقیقت ہے، سچائی ہے، مٹھاس ہے، چاشنی ہے، لذت ہے، کشش ہے، لگتا ہے یہ پیچھے پیچھے بکواس کرنے والا جھوٹا ہے، یہ آگے جانے والی شخصیت سچی ہے۔ لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ اب جناب انہوں نے مارنا شروع کر دیا۔ وہ دیکھو ابو جہل کو لٹایا ہوا ہے، سینے پہ بھاری پتھر رکھا ہے، اب امیہ کافر اوپر سے درہ مارتا ہے، نیچے سے آواز آتی ہے اللہ احد۔ لوگوں نے کہا یار بلال آہستہ پڑھ لو، آہستہ، تو جب اونچی پڑھتا ہے نا یہ زور سے مارتا ہے۔ حضرت بلال کیا کہتے ہیں، جب تم بازار جاتے ہو نا، وہاں سے کوئی مٹکا گھڑا خریدتے ہو، اس کو تم ٹھوکر لگا کر دیکھتے ہو یہ کہیں کچا اور پلا تو نہیں۔ امیہ کافر مجھے اللہ تعالیٰ سے پٹوا کر یہ دیکھنا چاہتا ہے بلال کا ایمان کہیں کچا اور پلا تو نہیں، یہ مارتا چلا جائے، میں اللہ کی توحید کے نعرے کو بلند کرتا چلا جاؤں۔ صحابہ اکرام کو تکلیفیں ہو رہی ہیں، جانیں قربان ہو رہی ہیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے ہیں، آل یاسر کو مار پڑ رہی ہے، صہیب کو میرے بھائیوں چھری پہ لٹکا کر کے اس کو جو ہے ٹکڑے کر دیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا چلو یہ تو کوئی نہیں مان رہا، چلو ایسا کرتے ہیں کہ کمپرومائز کر لیتے ہیں، اکٹھے ہو کر کے آپ کے چچا کے پاس اپنے بھتیجے سے کہو ذرا تھوڑا سا نرمی اختیار کر لے، لو تدہن و یدہنون، کبھی ہم اس کے معبود کی پوجا کر لیں گے، کبھی وہ کر لیا کرے۔ بلایا بھتیجے، دیکھو برادری آئی ہے تو ان کی بات آپ نے فرمایا چاچا آپ میرے باپ کی جگہ پر ہیں، آپ نے میرا ساتھ دیا، لیکن یہ تو توحید کا معاملہ ہے، اللہ نے آسمان سے کہا ہے میرے پیغمبر کہہ دو قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کافرو سن لو جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت کرنے والا نہیں۔ اگر چاند کو لا کر میرے بائیں ہاتھ پہ، سورج کو دائیں ہاتھ پہ رکھ دو اور کہو توحید بیان کرنے میں لچکائے گی، یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر سارے اکٹھے ہو گئے ابو جہل کی حویلی میں، اللہ نے نقشہ کھینچا اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک ویمکرون ویمکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ جب یہ مشورہ کر رہے تھے، کوئی کہتا تھا پکڑ کے بند کر دو، کوئی کہتا تھا جلا وطن کر دو، کوئی کہتا تھا قتل کر دو، مشورہ پکا ہو گیا، تلواریں دے دی، گھر کا گھیراؤ کر لیا۔ آقا جی کو اللہ نے بتا دیا، آپ رات کے وقت ان کے سروں پہ مٹی ڈالتے ہوئے سورہ یاسین پڑھتے ہوئے نکلے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ان کو ساتھ لیا، 3 دن غار ثور میں پھر ان کو ساتھ لیا۔ اماں معبد کے میرے بھائیوں جھونپڑی سے ہوتے ہوئے قباء پہنچے، پہلے مسجد قباء بنائی، 2 نفل پڑھنے کا ثواب مکمل عمرے کے برابر۔ پھر آپ مدینہ کی طرف جا رہے ہیں، مدینہ کے لوگ آپ کے استقبال کے لیے باہر آئے ہوئے ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں وہ گیت گا رہے ہیں، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاعی۔ وہ دیکھو سنا کی وادیوں سے اللہ کا سونا پیغمبر 14ویں کے چاند کی طرح ہمارے اوپر طلوع ہو رہا ہے، وہ اللہ کا پیغام لے کر آ رہے ہیں، وہ ہم اللہ کا پیغام سنیں گے، اس پر عمل کریں گے اور اللہ سے جنت کا سودا کریں گے۔ آقا جی مدینہ میں داخل ہو گئے، ہر کوئی آپ کی اونٹنی کی مہار پکڑ رہا ہے۔ آپ نے کہا اس کی مہار چھوڑ دو، مجھے بھی نہیں کہا پتا کہاں بیٹھے گی، جہاں بیٹھے گی وہاں میرا قیام ہوگا۔ جس کا گھر گزر جاتا ہے اس کی آس ٹوٹ جاتی ہے، جس کا آ جاتا ہے اس کی آس لگ جاتی ہے۔ 2 میاں بیوی اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، وہ کہتی تو بھی جا کے آقا جی کو مہمان نوازی کی دعوت دے دے۔ وہ کہتا جلیے ہمارا یہ مقدر کہاں، وہاں تو بڑے بڑے آپ کو دعوت دے رہے ہیں۔ اتنی دیر میں اونٹنی انہی کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ بھاگے آئے اور خوشی سے آپ کا کچاوا اٹھا کر گھر بھاگ گئے۔ لوگ ہاتھ پکڑ رہے ہیں، آپ نے کہا جدھر کچاوا گیا مہمان بھی ادھر جائے گا۔ آپ نے سب سے پہلا کام وہاں یہ کیا کہ 2 یتیم بچوں کی زمین تھی وہ خرید کر آپ نے وہاں مسجد بنائی، مسجد نبوی۔ آپ خود مسجد کا کام کر رہے ہیں، پتھر اٹھا کر لا رہے ہیں۔ صحابہ بھی جلدی مسجد کی دیواریں کھڑی ہوگی، تنے ڈالے، پتے ڈالے، مٹی ڈالی، مسجد تیار ہوگی۔ سائڈ پہ ایک چبوترا بنایا، آج کل بھی وہاں بنا ہوا ہے، وہاں آقا جی بیٹھ گئے، صحابہ کرام کو تعلیم دینی شروع کر دی، وضو کرنے کا طریقہ، غسل کرنے کا طریقہ، نماز کا طریقہ، اور جناب سارے تعلیم دی جا رہی ہے دین کی۔ جہاں کہیں کوئی مسلمان ہوتا ہے یہاں پہنچ جاتا ہے۔ میرے بھائیو دوسرا سال جب ہوا تو اللہ کی طرف سے ایک پیغام آیا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔
اور تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں. سن 2 ہجری آقا جی مسجد نبوی میں آئے, فرمایا جاکم شہر رمضان اور شہر مبارکۃ, ہو میرے صحابہ خوش ہو جاؤ, اللہ تمہیں رحمتوں والا, برکتوں والا, بخشوں والا مہینہ دے دیا. جنت کے دروازے کھول دیے, جہنم کے دروازے بند کر دیے. وہ دیکھو شیطانوں کو جکڑ دیا, اللہ جنتیں تقسیم کر رہا ہے. چلو چلو, سحریاں, افطاریاں, رات کی تراویحاں, سارے روزے رکھنے شروع کر دیے. میرے بھائیو ایک دھکا گزرا, دوسرا شروع ہوا, ایک اور پیغام آیا. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا ان اللہ علی نصرہم لقدیر. کل جن کو ستایا گیا, نکیلے پتھروں پہ گھسیٹا گیا, جسموں کو چھلنی کر دیا گیا. میں اللہ نے کہا تھا کفو ایدیکم, اپنے ہاتھوں کو بند رکھنا ہے, اسلام کی پاداش میں ساری تکلیفیں برداشت کرتے چلو. آج میں اللہ تمہیں اجازت دیتا ہوں, آج تم نے کافروں کی گردنیں اڑانی ہیں, اور آج تم نے اللہ سے میدانوں کو گرم کر کے اللہ سے جنتوں کے سودے کرنے ہیں. یا اللہ بھی تو ہم کمزور ہیں. فرمایا ان اللہ علی نصرہم لقدیر, میں اللہ ہوں تمہاری مدد کرنے کے لیے, میں اللہ ہوں, بالکل پریشان نہیں ہونا. آقا جی مسجد نبوی میں آئے تو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے, میری آنکھوں نے دیکھا, میرے کانوں نے سنا, آقا جی مسجد نبوی کے منبر پہ بیٹھے تھے اور آپ فرما رہے تھے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْرِ تَرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. اور میرے صحابہ, مجھے اللہ نے کہا ہے یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال, ان مومنوں کو, اپنی امت کو جہاد پہ, قتال پہ کھڑا کر دے. اور اللہ نے مجھے کہا ہے اپنی قوت کو تیار کرو, اپنے اسلحے کو تیار کرو, جہاد کی ٹریننگ حاصل کرو, اپنے گھوڑوں کو تیار کرو, ڈراؤ اس سے اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو. اللہ کے سونے پیغمبر قوت کا معنی بیان کر رہے تھے. الا قوت الرمی, الا قوت الرمی, قوت کا معنی رمی ہے. وہ تم تیر پھینک سکتے ہو, نیزہ پھینک سکتے ہو, کلاشن کی گولی پھینک سکتے ہو, مارٹر کا گولا پھینک سکتے ہو, زکوجک کی گولی پھینک سکتے ہو, ایٹم بم پھینک سکتے ہو, تم راکٹ پھینک سکتے ہو, جو بھی پھینک سکتے ہو تیار کرو. اللہ کی قسم یہ سارے مسلمانوں کو اللہ نے حکم دیا ہے. ہم نے یہ چھوڑ دیا, آج ہم ذلیل ہو گئے. وہ چھوٹا سا ملک اسرائیل ہے, ان کا ہر بچہ, ہر عورت, ہر بچی, ہر بوڑھا پورا ٹریننگ یافتہ ہے اسلحے کا, اس لیے وہ پوری دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں. اللہ نے یہ حکم ہمیں دیا تھا, ہم اس سے غافل ہو گئے. ہمیں سے اللہ کے سونے پیغمبر نے جہاد کے فضائل بیان کیے, شہادت کے فضائل بیان کیے. پھر میرے بھائیوں اس کے بعد صحابہ کرام بالکل تیار تھے. پھر بدر ہوئی, اللہ تعالیٰ نے فتح دی, پھر جنگیں ہوتی گئیں, پھر میرے بھائیوں مکہ فتح ہوا, پھر آگے سے آگے چلتے گئے. آج تک میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کا قرآن وہی ہے, اللہ کے سونے پیغمبر کی حدیث وہی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھ کر اپنا عقیدہ, ایمان, عمل اسی کے مطابق بنا کے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیر.